الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اس پرمیشور کے لیے، اس رب العالمین کے لیے جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی دین سے بیزاری، دھرم سے بیزاری، ریلیجیس اورژن کے اوپر پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی۔ دراصل اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ عصبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کے اندر جو ڈائیورسٹی رکھی گئی، جو چیزیں مختلف بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہیں، جیسے زبانوں کا مختلف ہونا، قوموں کا مختلف ہونا، خاندانوں کا مختلف ہونا، تو یہ تمام اختلافات یا ڈائیورسٹیز کے باوجود اللہ چاہتا ہے کہ انسان آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، پیار محبت کا تعلق ہو، اور مل جل کر اس دنیا میں لوگ رہیں، ترقی کریں، اس دنیا میں جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں، اور پھر اصل جو ہماری منزل ہے، مرنے کے بعد جو دن آنے والا ہے جہاں پر حساب کتاب ہوگا، نیائے دیوس جسے کہا جاتا ہے، اس دن کی ہم اس زندگی میں تیاری کریں، اور پھر وہاں جب پیش ہوں گے اور میزان قائم ہوگا یا نیائے طلا استھاپت ہوگا، تو وہاں پر پھر ہمارے جو کرم ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، اور جو ہماری اچھائیاں بھلائیاں ہوں گی، جو ہمارے پنیہ ہوں گے، وہ ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ہمارے جو گناہ ہوں گے، ہماری جو غلطیاں ہوں گی اور ہمارے جو پاپ ہوں گے، وہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور وہاں پر جب یہ وزن کیا جائے گا اس میزان میں، اس نیائے تلے میں، تو پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا، پنیہ کا جو اس کا پلڑا ہوگا، جب وہ بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو پراپت ہوگا، اسے سورگ دیا جائے گا، اسے جنت سے نوازا جائے گا، جنت کی نعمتوں سے اسے نوازا جائے گا۔ اور جس کسی کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی جس کے پاپ زیادہ ہو گئے، تو پھر وہ وہاں اس دن نیائے دیوس پر، ہے نا، حساب کتاب کے دن وہ ناکام ہوگا، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی نرک میں پھینک دیا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ خرابی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب وہ عصبیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ کمیونل مائنڈڈ ہوتا ہے، اور جو فطری ڈائیورسٹی، جو مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے، وہ اس میں سے کچھ چیزوں کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، اور پھر دوسری چیزوں کو جو دوسروں کے پاس ہو سکتی ہیں اسے وہ پرایا
اور نیچ اور گھٹیا سمجھنے لگتا ہے، اور پھر ایک سپیریئرٹی کے کمپلیکس کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے پاس پائی جانے والی چیزوں کو جسے وہ اپنا سمجھتا ہے اور برتر سمجھتا ہے نا، اسی کو وہ حق اور سچائی سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہی سچائی جو تھوڑی ڈائیورسٹی کے ساتھ، ڈفرینسز کے ساتھ دوسروں کے پاس پائی جاتی ہے، وہ اپنی اس عصبیت کے اندر اسے کمتر اور گھٹیا اور نیچ سمجھنے لگتا ہے، اور اسے یہاں تک کہ وہ ناحق اسد یہ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ اسے دھتکارتا ہے اور اس کے خلاف وہ کارروائیاں کرتا ہے۔ تو ایسی ہی نیچرل ڈائیورسٹیز جو اللہ تعالیٰ نے خود دنیا بھر میں رکھی ہیں، ان کے سلسلے میں ہم پچھلے کچھ جمعوں میں بات کرتے ہوئے آئے ہیں، اور میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کیا ہے، حالانکہ مختصر ہی صحیح کیونکہ یہاں وقت زیادہ نہیں ہوتا، میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا ہے کہ ہم سب چاہے جس قوم میں، جس برادری میں، جس خاندان میں ہم بٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے، اور ہم سب ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو سارے انسانوں کا آپس میں خونی رشتہ ہے، خونی تعلق ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ہمارے ملک میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں، غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں، وہ جس ملک میں بھی ہوں گے، وہ ملک کی جو بھی باؤنڈری ہوگی تو وہ ایک قوم ہوں گے، وہ الگ الگ قومیں نہیں مانے جائیں گے جب تک وہ ایک ہی ملک کے دائرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو غیر قوم کا نظریہ ہے، یہ ہم نے کنڈیم کیا، اور ہم قوم کا نظریہ یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین اور جتنے لوگ یہاں پر ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، وہ سب ایک قوم ہیں۔ تو یہ ہمارا قومی رشتہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے جوڑنے کی بات کی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ جو زبانیں ہیں وہ اسلامی اور غیر اسلامی زبانوں کی کیٹیگری میں جو ہم تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تقسیم کرنا غلط تھا۔ ساری کی ساری زبانیں اللہ ہی کی زبانیں ہیں، اللہ ہی نے ہمیں بات کرنا سکھایا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے ہم جب چیزوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو ان کی صحیح جو پوزیشن ہے، ان کی جو حقیقی حیثیت ہے، وہ ہمارے سامنے نکل کر آتی ہے، اور جو بے بنیاد نفرتیں اور دوریاں اور جھگڑے جو سماج میں آج پائے جا رہے ہیں، ان کو حل کرنے کا، ان کو دور کرنے کا، اور محبت کی فضا کو عام کرنے کا، لوگوں کو جوڑنے کا، متحد کرنے کا ہے نا، ہمیں سولوشن جو ہے، ہمیں جو حل ہے وہ دکھائی دیتا ہے بالکل صاف طور پر۔ اس میں مطلب کنفیوژنز پھر باقی نہیں رہتے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں ایک بات شروع کی، ایک عنوان شروع کیا کہ لوگوں کو جب متحد کرنا ہے تو پھر ہمیں اس بات کو جو سچائی، ہم جس بات کو سچائی سمجھتے ہیں، اسے جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ہمارا پیشکش کا انداز کیا ہوگا، اس پر میں نے آپ کے سامنے بات کی، اور پھر قرآن کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی، اور سیرت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ توحید جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دھرم کی سب سے امپورٹنٹ چیز، دین کی سب سے اہم ترین چیز ہے توحید، ایک ایشور واد، اس اوپر والے کو، اس مالک کو، اس رب کو ایک جاننا، اور پھر اسی کی بندگی کرنا یا اسی کی اپاسنا کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور اپاسنا نہیں کرنا، اور اس کے جو آدیش ہیں ان کا پالن کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے احکام کی فرما برداری کرنا، اور کسی کا بھی اگر آدیش، کسی کا بھی حکم اگر اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، اس پرمیشور کے آدیش سے اگر کسی کا آدیش ٹکراتا ہے تو ان کے آدیشوں کا پالن نہیں کیا جائے گا، ہے نا، غیر اللہ کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ ایسے اختلاف کے موقع کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے گی، اس کے حکم کی فرما برداری کی جائے گی، ہے نا۔ اس کو ہم اگر
اجمالاً یعنی کہ ایک لفظ میں کہتے ہیں تو ہم اسے عربی میں توحید کہتے ہیں. توحید کو مان لینا, ایک اللہ کے ہو جانا, ایک اللہ کے بن جانا, اسی کو ایک ایشور واد کہتے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو نام اللہ ہے عربی میں ہے نا, اس سپریم گاڈ کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا نام ہے جس سے بالکل عرب کے لوگ بیگانے ہیں اور واقف ہی نہیں ہیں, اور وہ کسی اور کی اپاسنا اور پوجا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے تو انہوں نے آ کر لوگوں کے سامنے ایک نیا خدا انٹروڈیوس کیا, نئے سرے سے یہ نام دیا اللہ, اور پھر لوگوں کو کہا کہ بھئی اللہ کی تم بندگی کرو. تو ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ایسا تو نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور عرب کے لوگ پہلے سے سپریم گاڈ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے, لیکن وہ پھر بھی شرک کرتے تھے. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلایا اس ایک اللہ کی بندگی کی طرف, تو انہیں کسی بیگانے خدا کی بندگی کا احساس نہیں ہوا. ان کو یہ فیلنگ پیدا نہیں ہوئی کہ یہ ایک نئے خدا کی بندگی کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے پرانے خداؤں سے وہ ہمیں چھڑا رہے ہیں. وہ اللہ کو پہلے سے مانتے تھے, حالانکہ شرک کر رہے تھے, فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا تھا, اور جو برگزیدہ ہستیاں, پیغمبر اور بڑے لوگ دنیا میں رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے, انہوں نے ان کو خدا کی خدائی کے اندر شریک کر دیا تھا, اور وہ ان کے آگے نذر و نیاز کرتے تھے, اور پوجا پاٹ بھی ان کے آگے کرتے تھے, ان کی بھی عبادت وہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اللہ کو جانتے ہوئے ہے نا اللہ کے ساتھ لوگوں کو خدائی میں شریک کیا. تو وہ جو کر رہے تھے, جو غلط کام اس میں تھا, یعنی خدا کو پہچاننا تو ٹھیک تھا, لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا غلط تھا, ہے نا. تو پھر وہ چیز کو کنڈیم کر کے اسی اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. لوگوں کو اللہ کوئی بیگانہ خدا محسوس نہیں ہوا. اور پھر میں نے آپ کے سامنے مطلب یہی بات کے کنکلوژن میں بتایا تھا کہ جب آپ دنیا کے دوسرے مقامات پہ پھیل جائیں گے اور لوگوں کے پاس پہنچیں گے جہاں پر ان کی جو مدر ٹنگ ہے, ان کی جو ماتر بھاشا ہے وہ عربی نہیں ہے, وہاں سے جب آپ جا کر لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کس کی اپاسنا کرتے ہیں, یا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی بار رکھی تھی کہ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, وہ کون ہے جو زندگی میں سے موت کو اور زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے اور موت میں سے زندگی کو نکالتا ہے, اور کس کا حکم چلتا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ عرب کے لوگوں نے کہا تھا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, انہوں نے کہا تھا اللہ کرتا ہے یہ سب. لیکن آپ دوسرے لوگوں سے جب جا کر پوچھیں گے, غیر عرب لوگوں کے پاس جب آپ جائیں گے, تو کیا وہ بھی اللہ کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ نہیں کہیں گے. وہ اپنی بھاشا میں, اپنی زبان میں اس سپریم گاڈ کو جس نام سے بھی پکارتے ہیں وہ نام آپ کو وہ بتائیں گے. جیسا یہاں کے رہنے والے لوگ آپ کو کہیں گے ایشور, کون کرتا ہے یہ سب, کس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا, کون زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے اور موت میں سے زندگی کو نکالتا ہے, کس کا حکم چلتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ پرمیشور کہیں گے, ایشور کہیں گے, سرویشورا کہیں گے, اکشر پر برہما کہیں گے. اور آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں, میں نے جو کچھ مثالیں دی تو یہ ہندوستان سے متعلق یہ نام میں نے آپ کو بتائے. آپ دنیا کے اور دوسرے ملکوں میں چلے جائیے, انڈونیشیا کے علاقے میں آپ چلے جائیے, وہاں پر ہیانگ کہتے ہیں, ہیانگ. وہ اپنی زبان میں اس سپریم گاڈ کو ہیانگ کہتے ہیں. تو آپ جب لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ وہ سپریم گاڈ کو کس نام سے جانتے ہیں. پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان سے یہی کہیں گے کہ بھائی اسی کی بندگی کرو, اس کے علاوہ کسی کی بندگی اپاسنا مت کرو. تو لوگوں کو بھی پھر یہ بات اجنبی محسوس نہیں ہوگی کہ کوئی دوسرا خدا آ گیا ہے, وہ ہمارے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے, اور اب یہ مسلمان چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیں اور اس کے خدا کی بندگی کریں. یہ اتنا بڑا کنفیوژن
پیدا ہی ہمارے غلط پریزنٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے. یہ غلطی ہماری ہے, ہمارے ساتھ آتی ہے. ہم نے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خدا واحد کو پیش نہیں کیا. ہم نے عربی زبان میں پیش کیا, اور یہاں کے لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ آپ جب اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ سپریم گاڈ, پوری کائنات کے اس مالک کا نام آپ بتا رہے ہیں. وہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں ایک مسلم کمیونٹی ہے دنیا میں, جو سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے, اس کمیونٹی کا خدا اللہ ہے. یعنی یونیورسل گاڈ کو ایک چھوٹی سی کمیونٹی کا گاڈ بنا دینے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. ہماری وجہ سے وہ ایسے سمجھتے ہیں. تو عزیز ساتھی, یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی. اب اس سے تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں گے, اور اس ٹاپک پر ہم تھوڑا سا وقت گزاریں گے. چند جمعے میرا ارادہ ہے اس ٹاپک کے اوپر گزارنے کا, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. توحید, جسے ہم عربی میں توحید کہتے ہیں, ایک ایشور واد. تو یہاں پر ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا یہ دوسری زبانوں میں اللہ کے نام ہو سکتے ہیں, اور کیا ان ناموں سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ کے سامنے پچھلے جمعہ پہلے آ چکے ہیں, جب ہم نے لینگویج کی بات کی, اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ساری لینگویجز اللہ کی ہیں, اور میں نے قرآن مجید کے حوالے آپ کے سامنے رکھے. تو وہیں پر یعنی جب ساری زبانیں اللہ کی ہیں اور انسان پھر وہ زبانوں میں بات کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے خدا کو بھی وہ اپنی زبان میں یاد کرے گا. تو پھر اس زبان میں لازم ہے کہ خدا کے بہت سارے خوبصورت نام پائے جائیں. نہیں پایا جانا ایک انوکھی اور مطلب تشویش کی, تعجب کی بات ہوتی کہ بھئی فارغ دوسرے لینگویجز میں خدا کا نام نہیں ہونا تعجب کی بات ہوتی. اور دوسری لینگویجز کے اندر, عربی کے علاوہ دوسری لینگویجز کے اندر خدا کے ناموں کا پایا جانا ہے کتنی بات ہے. بھئی جب ایک پوری کی پوری لینگویج ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو پھر اسی لینگویج میں کیونکہ نام کا مطلب بھی ہوتا ہے, تو پھر وہ لینگویج کے اندر وہ نام ہو جس کا پھر مطلب وہ سمجھے, اور پھر وہ اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے, اس کی صفات سے وہ واقف ہوں. یہ ہے فطری بات. تو کیا اس کے علاوہ بھی, یعنی لینگویجز تو ساری اللہ کی ہیں, اس میں خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دوسری لینگویجز میں, ہر لینگویج میں اللہ تعالیٰ کے نام ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور قرآن کی آیت سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی چھوٹ اور اجازت دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے چاہیں پکاریں. کیا ہے وہ آیت؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ, تم چاہے اللہ کہہ کر پکارو, ادْعُوا الرحمن, یا تم رحمان کہہ کے پکارو, اَيَّمَّا تَدْعُوا, تم چاہے جس نام سے چاہو پکارو. یہ ہے غور کرنے کی بات اس آیت میں. اَيَّمَّا تَدْعُوا, اَيَّمَّا, چاہے جس نام سے, whichever name you like, whatever name you like. کتنی وسعت ہے آپ بتائیے. اس میں کچھ آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے کہ اس لینگویج کے اچھے ناموں سے پکارو, عربی ہی کے اچھے ناموں سے پکارو اللہ کو, دوسری کسی زبان میں مت پکارو. اللہ تعالیٰ نے ساری باؤنڈریز توڑ دی ہیں سوائے ایک کے. اسی آیت میں اللہ آگے فرماتا ہے اَيَّمَّا تَدْعُوا, تم چاہے جس نام سے چاہو اسے پکارو, فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کیونکہ سارے بہترین نام, سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں. نام خوبصورت ہونا چاہیے, نام بہترین ہونا چاہیے. سارے خوبصورت نام, سارے اسماء حسنہ اسی کے ہیں. یہ اجازت کون دے رہا ہے؟ کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی دائی, کوئی عالم نہیں دے رہا, یہ اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں یہ اجازت. تو جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں, تو پھر کون وہ ہمارے پاس اہل علم میں سے پیدا ہو گئے
جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اوپر پابندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا نام صرف عربی میں لیں گے اور ان ناموں کے علاوہ آپ کسی نام کا استعمال نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں پھر دوسرے احکام آپ کو مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو کنڈیم کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, جہاں پر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں پکار سکتے اللہ کو دوسرے ناموں سے یا دوسری زبان میں. ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چھوٹ دیتا ہے کہ ایما تدعو, تم چاہے جس نام سے چاہو اسے پکارو. فلہ الاسماء الحسنی, سارے خوبصورت نام اسی. یہی تعلیم میں بس یاد دلانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, یہی تعلیم ویدوں میں ہزاروں سال پہلے دی جا چکی ہے, کیونکہ قرآن مجید ایک ریمائنڈر ہے نا. جتنے پیغمبر بعد کو آئے وہ سب اسی سچے دین کی یاد دہانی کے لیے آئے. یہ بات بھی ہمارے پاس ہو چکی ہے یونٹی کے لیے, ہے نا. میں نے آپ کے سامنے ایک پورا خطبہ اس عنوان پر رکھا ہے کہ دھرم پریورتن اسلام میں نہیں ہے, کیونکہ شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے نزدیک جو دھرم تھا, دین تھا, وہ ایک ہی تھا. اور ہر بعد میں آنے والے جو پیغمبر تھے یا رشی تھے, انہوں نے پرانی سچی تعلیمات کو یاد دلایا. انہوں نے پرانی تعلیمات کو کینسل کر کے انہوں نے کوئی نیا دین نہیں دیا. دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا. تو ظاہر سی بات ہے اگر دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا اور اس دین کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے جو آخری کتاب نازل کی ہے قرآن مجید, اس کی تعلیم پھر پرانی کتابوں میں, پچھلی آسمانی کتابوں میں ملنا چاہیے نا, جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ملتی ہیں. اگر ہم ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے تو ہمیں ملتی ہیں. تو وہ ویسی ہی ایک تعلیم کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. رگ وید کے پہلے منڈل کے سوکت نمبر 164 اور منتر نمبر 46, رگ وید کے اندر جو حصے ہیں نا, جیسے چیپٹرز ہوتے ہیں, پھر پیراگرافز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس میں سینٹنسز ہوتے ہیں, ہے نا. جیسے قرآن میں آپ ہمارے پاس جیسا تقسیم ہے نا, پارا ہے یا سورہ ہے, سورہ میں رکوع ہے, رکوع کے اندر آیت ہے, اسی طرح آپ سب سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں, اسی طرح ویدوں کے اندر, رگ وید کے اندر یہ اس طرح کا مطلب کیٹیگرائزیشن ہے. اس میں منڈل ہوتے ہیں, رگ وید میں 10 منڈل ہیں, پھر ہر منڈل کے اندر سوکت ہوتے ہیں اور پھر ہر سوکت کے اندر منتر ہوتے ہیں. تو رگ وید کے پہلے منڈل کے سوکت نمبر 164 اور منتر نمبر 46 کے اندر بتایا گیا ہے ایکم سد وپرا بہودا ودنتی. بہت سارے نام لیے گئے, اندرا, متر, ورون, ٹھیک ہے, اگنی, گروڑ, اس طرح کے بہت سارے نام لیے گئے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ اس ایک سچ کو, اس ایک ستیہ کو ودوانوں نے الگ الگ ناموں سے پکارا ہے. کیا یہ بات قرآن مجید سے میچ ہوتی ہے؟ اس ایک سچائی کو عقلمند لوگوں نے, ودوانوں نے الگ الگ ناموں سے پکارا ہے. سنسکرت میں بھی پکارا ہے, ہیبرو میں بھی پکارا ہے, عربی میں بھی پکارا ہے, اور بھی دنیا میں جتنی زبانیں پائی جاتی ہیں ہر زبان میں آپ کو وہ نام مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے. ہاں, آپ کو اس کا میننگ دیکھنا ہوگا. آپ ڈائریکٹلی اس لینگویج کو اگر نہیں جانتے تو پھر اس لینگویج میں اللہ کا کون سا نام لیا گیا ہے, اس کی کون سی صفت اس نام سے نمایاں ہوتی ہے, یہ ہمیں ظاہر سی بات ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ سمجھیں گے تو پھر یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی نا. اب نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ دوریاں ہیں. یعنی میں اگر ایک موٹی مثال کے لیے کہوں کہ اللہ کے نام کو ہندوؤں نے نہیں سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور عیسائیوں نے نہیں سمجھا, ہے نا, تو وہ اسے ایک پرایا خدا سمجھنے لگے. ان کے دل میں یہ فیلنگ آئی کہ یہ ہمارا خدا تو نہیں ہے, تو ہم کیوں کریں اس کی بندگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اکثر ہندوؤں کے پاس آپ دیکھیں گے ان کے دلوں میں یہ نفرت نہیں, لیکن پھر بھی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ نفرت پیدا ہو گئی. اور ہمارے سامنے جب یہ دوسرے نام آتے ہیں
تو پھر ہمیں ایک غیریت محسوس ہوتی ہے، ایک دوری محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ نام لینا مناسب بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے تو اتنے اچھے آلریڈی عربی میں نام ہے اللہ کے۔ ایک نام اگر میں آپ کے سامنے کہوں جو خالصتاً اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سنسکرت زبان میں، ویدک دھرم میں، سناتن دھرم کے اندر، وہ ہے اکشر پربرہما۔ شر کہتے ہیں سنسکرت میں وہ جو پیریشبل ہوتی ہے، فنا ہو جانے والی۔ اکشرا کہتے ہیں وہ جو فنا نہیں ہوتی، لافانی، امپیریشبل۔ خدا تعالیٰ امپیریشبل ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات کو؟ اسلام کے قرآن کے مطابق ہے یہ بات کہ خدا لافانی ہے؟ مانتے ہیں نا؟ ازلی ہے، ابدی ہے، لافانی ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ اکشرا پرا مطلب وہ جو مخلوق سے پرے ہے، مخلوق سے بالاتر ہے۔ برہما کریٹر، خالق، الخالق۔ اکشر پربرہما وہ خالق جو کبھی وناش نہیں ہوگا، جو انڈسٹرکٹیبل ہے، جو امپیریشبل ہے، لافانی ہے اور تمام مخلوقات سے پرے ہے۔ یہ نام وہاں پایا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی آپ کو غیر اسلامی نام محسوس ہوتا ہے؟ اسلامی نام محسوس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ صرف کیسے اب یہ محسوس ہونے لگا؟ کیونکہ ہم نے بس اس کا مطلب سمجھ لیا۔ عزیز ساتھیو، یہ ہے کام کرنے کا اور سب سے امپورٹنٹ بنیاد جس پر لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، اپنے تمام اختلافات کو بازو رکھ کر اگر کسی ایک چیز پر وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا اسی بات کو، قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے آپ کہہ دیجیے، یعنی اسکالر سے، کتاب والوں سے آپ کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے؟ تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اس ایک کلمے پر یا اس ایک بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں کامن ہے۔ وہ کیا ہے وہ کامن پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ وہ کامن پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اپروچ بتاتا ہے نا، نفرتوں کو دور کر کے محبت کی فضا عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اپروچ بتا رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ پہلے کسی ایک کامن پوائنٹ پہ اگری ہو جاؤ۔ جیسے ہی ہمیں، یہ انسانی نیچر کی بات ہے، یہ ہماری سائیکالوجی کی بات ہے کہ جیسے ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والے میں اور ہم میں کوئی نہ کوئی بات کامن ہے، تو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک قربت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب قربت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مل بیٹھ کر ڈفرینسز پر بات کرنے کے موقع آتے ہیں، جہاں پر ایک خوشحال ماحول کے اندر، ایک اچھے ماحول میں ڈفرینسز ہیں۔ وہ ڈفرینسز واقعی میں ڈفرینسز ہیں یا وہ بھی کنفیوژن ہے، وہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بھی دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی میں کچھ ڈفرینسز ہوں، لیکن ان کو دور کرنے کے لیے جس ماحول میں بیٹھنا ہے وہ ماحول بھی تو ہو نا۔ وہ ماحول کہاں سے آئے گا؟ اللہ بتاتا ہے کہ وہ ماحول آئے گا کہ پہلے آپ ایک کامن پوائنٹ پر اگری ہو جاؤ، پھر تعلق پیدا ہوگا، ہے نا؟ ایک فضا بنے گی، فضا ہموار ہوگی، ایک سکون کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں، اچھی فیلنگز کے ساتھ میں بیٹھ کر لوگوں سے پھر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہمارا اپروچ کیسا ہے؟ ہمارا اپروچ قرآن کے بالکل خلاف، اللہ کے حکم کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ڈفرینسز کو ریزالو کرو، پھر ہم کامن پوائنٹ پہ آئیں گے، پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ ہمارا اپروچ ایسے ہی ہے نا بھائی، کامن پوائنٹ خود مسلمانوں کے اندر جو جماعتیں ہیں وہاں بھی دیکھ لیجیے، اور پھر مسلم غیر مسلم میں دیکھ لیجیے۔ ہمارا اپروچ سیکنڈ والا اپروچ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ پہلے ڈفرینسز ریزالو ہونا چاہیے، اختلافات کو پہلے دور کرو، بعد میں کامن پوائنٹ میں آئیں گے، بعد میں ایک ہونے کی بات کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف جانے والا اپروچ ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ پہلے جو پوائنٹ کامن ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی پوائنٹس کامن ہیں، لیکن وہ پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے بھی
سب سے پہلا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، تعالو آؤ، ویلکم، آئیے، تعالو الی کلمۃ، ایک ہی جملہ، ایک ہی کلمہ ہے جو سوائے بیننا، یعنی سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو سب سے پہلے رکھا جانا چاہیے اور لوگوں کو بلانا چاہیے کہ سوائے بیننا و بینکم، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کامن ہے، یہ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ یہی بات آپ اپنے ہندو بھائیوں سے کیسے کہیں گے کہ اسی پرمیشور کی اپاسنا کریں، ہے نا؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اسی پرمیشور کی اپاسنا کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کا ساجی کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہے کامن پوائنٹ۔ یہاں سے بات شروع ہوگی، یہاں سے وہ فضا پیدا ہوگی، لوگ مل جل کر بیٹھیں گے۔ اب سب سے بڑا کنفیوژن اور لوگوں میں جو جھگڑا دھرم کے نام پر جو پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ ادھر سے لوگ کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے خدا سے بڑا ہے، وہ پرمیشور سے بڑا ہے، ایسا بعض مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اور ادھر سے جواب میں آ رہا ہے کہ نہیں، اللہ جو ہے دراصل وہ چھوٹا خدا ہے، پرمیشور بڑا خدا ہے۔ اور لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں دراصل اسی ذات کے الگ الگ نام ہے، بس بھاشاؤں کا انتر ہے، لینگویجز کا ڈفرنس ہے۔ یہ ہم کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ آؤ ایک ہو جائیں، یہ ہمیں لوگوں کو بتانا تھا۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، کیا یہ کوئی پہلی بار میں رکھ رہا ہوں یا ہمارے اہل علم نے اس سے پہلے اس سلسلے میں کچھ کام کیا ہے؟ تو کیا ہے، یقیناً کیا ہے، بہت اس سلسلے میں کام ہوا ہے، لیکن وہ کام گویا کہ کھو چکا ہے، وہ اتنا پبلکلی اویلیبل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس میں سے ایک مثال رکھ رہا ہوں جو میرے مطالعے میں آئی۔ میرا مطالعہ بہت تھوڑا سا ہے، مگر میرے مطالعے میں یہ کتاب آئی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ یہ ہیں مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی، 18ویں صدی کے بالکل اختتام اور پھر 19ویں صدی کے بالکل شروع کے پیریڈ میں یہ رہے ہیں۔ اوکے، مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی بہت بڑے عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً ہر مکتب فکر کے، ہر جماعت کے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ تو ان کا کیا ہوا ترجمہ یہ اس کتاب کی شکل میں یہ پرنٹ ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ کتاب پرچیز کریں اور پوری کتاب پڑھیں، کیونکہ اب میں صرف اس میں سے چند جملے آپ کے سامنے جو ترجمے کے ہیں وہ پڑھنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل ہے آکاش پاتی کی باتیں، ٹھیک ہے، آسمان سے نازل ہونے والی جو باتیں ہیں، تو قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اب اس کا ترجمہ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کر رہے ہیں۔ اوکے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ انہوں نے کیا، راکشس راندوں سے منموہن کے شرن میں آتا ہوں۔ شیطان کا ترجمہ کیا ہے راکشس راندوں، اور اللہ کا ترجمہ کر دیا ہے، کیا کیا ہے؟ منموہن۔ راکشس راندوں سے منموہن کے شرن میں آتا ہوں۔ اور پھر آگے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، پہلے ہی پہل نام لیتا ہوں منموہن کا، جو بڑی مایا موہ کا مہر والا ہے۔ سب سے پہلے نام لیتا ہوں، شروع کرتا ہوں، ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں نا اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی ترجمہ کر رہے ہیں، پہلے ہی پہل نام لیتا ہوں منموہن کا، جو بڑی مایا موہ کا مہر والا ہے۔ اور ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے اس میں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے نا، یہ ہم اردو میں ایسا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو مولانا ترجمہ کر رہے ہیں ہندی میں، سب سراہت، سراہت مطلب پرشنسا، تعریف، سب سراہت منموہن کو ہے جو سارے سنسار کا پالن ہار ہے۔ یہ وہ لینگویج ہے جو لوگوں کو سمجھ میں آ
آتی ہے، کیونکہ یہاں انڈیا کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ ہندی ہے نا، اور ان کی جو دھارمک زبان ہے ہماری ہندو قوم کی وہ سنسکرت ہے. اگر ہندی میں ان سے بات کرنے والے ہیں تو پھر ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے ترجمہ جو مولانا نے کیا ہے. الرحمن الرحیم، بڑی مایا موہ کا مہر والا ہے. مالک یوم الدین، جس کے بس میں چکوتی کا دن ہے. ٹھیک ہے، نیائے دیوس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مولانا نے لکھا کہ چکوتی کا دن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تیرا ہی آسرا چاہتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس کا ترجمہ مولانا کر رہے ہیں، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تیرا ہی آسرا چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راہ، ڈگمگ نہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی جن پر تیری دیا ہوئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی جن پر تیری جھنجھلاہٹ ہوئی اور نہ راہ گراہوں کی، یعنی راہ سے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کا راستہ نہیں. عزیز ساتھیوں، یہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑے جلیل القدر مولانا کا ترجمہ رکھا ہے. اور اس پر پھر آپ جب اور ڈیٹیل میں جائیں گے اس پر دیکھیے، اور ہمارے اہل علم کے تبصرے دیکھیں. جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس ترجمے کے بارے میں جو تعریفیں لکھی ہیں کہ یہ وقت کی عین کتنی ضرورت ہے، تاکہ لوگ سمجھیں نا بھائی اجنبی زبان میں لوگوں کے سامنے بات کو پیش کر رہے ہیں تو لوگوں کو بات کیسے سمجھ میں آئے. میں اس موقع پر نام لے کر تعریف کرنا چاہوں گا جماعت اسلامی ہند کا، کہ قرآن مجید کے ترجمے ہندوستان کی بے شمار زبانوں کے اندر کرنے کا جو ایک بہت عظیم کام ہے وہ جماعت اسلامی ہند نے کیا، اور پھر بعد میں دوسری جماعتوں نے بھی کیا، اور دوسرے اسلامک لٹریچر کو بھی انہوں نے کیا. یہ غیر معمولی کام ہے کہ تیلگو بولنے والے لوگ ہیں، انہیں عربی نہیں آتی، انہیں اردو نہیں آتی، وہ پھر اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کس لینگویج میں پڑھیں گے؟ تو ان کے لیے تیلگو میں اس کا جو ٹرانسلیشن کیا گیا تو وہ تیلگو میں پڑھ کر سمجھتے ہیں، یا مراٹھی میں یا گجراتی میں یا ملیالم میں یا پھر کسی زبان میں. یہ کام کا جو صحرا ہے وہ جماعت اسلامی ہند کے سر جاتا ہے. انہوں نے یہ عظیم الشان کوشش کی ہے اور زبردست طریقے سے انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. ان سے میری بس ایک چھوٹی سی ادبن گزارش ہے کہ جہاں پر دینی اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے ٹرانسلیشنز کے اندر، جیسا اللہ کا ترجمہ اگر انگلش میں ہوا اور ہم نے اسے ALLAH ہم نے لکھ دیا تو اللہ ہی لکھ دیا ہم نے. اور اگر اسی نام کو ہم نے اگر ہندی میں لکھ دیا تو ہم نے اور پھر آدھا ل اور پھر پورا ل اور آخری ماترا اور ہم نے لکھ دیا اللہ. تو لوگوں کو وہ پڑھنے میں پھر اللہ ہی آئے گا اور پھر وہ اس کا مطلب عام طور پر تو وہ نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اصطلاحات، میں نے اللہ کو چونکہ میں توحید پر بات کر رہا ہوں میں نے وہ کہا، لیکن اس کے علاوہ دین ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی اور ٹرمینالوجیز ہیں جن کو لوگ، اب یہ عربی کے ورڈز ہیں، لوگ نہیں سمجھتے. تو ٹرانسلیشن میں ہر چیز کا تو ترجمہ ہو گیا لیکن کہیں کہیں پر یہ الفاظ رہ گئے ہیں. تو میں ادباً گزارش کرتا ہوں ہمارے یہ معزز مترجمین کا کہ وہ ان الفاظ کا بھی خیال کریں اور ان کو بھی اپنی قوم کی لسان میں، اپنی قوم کی زبان میں ترجمہ کریں اور ترجمہ کر کے مطلب لوگوں کے سامنے پیش کریں. وہ اجنبیت دور ہو جائے گی، ہے نا. اللہ اکبر جب اذان میں سن رہے ہیں دن میں 5 وقت تو لوگوں کو اب کچھ وحشت سی ہونے لگی. کیوں ہے یہ وحشت؟ کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسی پرمیشور کی تعریف اور بڑائی ہو رہی ہے جس کی وہ اپاسنا کرتے ہیں. یہی ہے نا کنفیوژن. وہ اسے جان کر پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے شرک کر رہے ہیں. وہ شرک بھی ہے کہ نہیں وہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو دور سے بیٹھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں. وہ واقعتاً کیا کر رہے ہیں پہلے وہ ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے اوپر کچھ ہم حکم لگا پائیں گے کہ بھئی یہ شرک ہے یا نہیں ہے. بہرحال مطلب میں یہ بات سرسری آپ کے سامنے کر رہا ہوں
کہ انہیں یہ غیریت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پراپرلی ان کی زبان میں اللہ کا تعارف نہیں کروایا. یہ ہم کروانے لگ جائیں, ہے نا. کسی موقع پر اگر موقع رہا تو آئندہ انشاءاللہ میں اذان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وقت ہو چکا ہے تو لوگوں کو پتا چلے نا. عیسائی جب گزرتا ہے مسجد کے سامنے سے اذان سنتا ہے تو اس کے دل میں خوشی محسوس ہو کہ میں جس یہوہ کو مانتا ہوں, جو سب سے بڑا, جسے میں مانتا ہوں, اسی کی بڑھائی عربی زبان میں میرے مسلم بھائی کر رہے ہیں. اور کوئی ہندو جب ہماری مسجد کے سامنے سے گزرے اور وہ اذان کو سنے تو پھر وہ یہ سوچے نا کہ اسی اکشر پر برہما کی ستوتی ہو رہی ہے, اسی کی بڑائی ہو رہی ہے. پھر وہ نفرت کیوں کرے گا؟ وہ محبت کرے گا نا. وہ نیوٹرل بھی نہیں رہے گا, وہ محبت کرے گا. ارے ہمارے خدا کی بڑائی یہاں پر مسجد میں مسلمان بھائی کر رہے ہیں. اور یہی وائس ورثہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں جو بندگی ہو رہی ہے تو وہاں پر کس کا نام لیا جا رہا ہے, وہاں پر خدا واحد کی بڑائی اور بندگی ہو رہی ہے یا نہیں. یہ بات ہم نہیں جانتے, ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کنفیوژن دور ہوں گے تو پھر لوگ قریب آئیں گے, ہے نا. لوگ قریب آئیں گے تو یہ فسادات ختم ہوں گے, ہے نا. ایک مدعے کو لے کر آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کیسے آگ پھیل رہی ہے اور لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں. یہ ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو پریکٹیکل, ہے نا, سولوشن جو بتاتا ہے اپنی کتاب میں, اس پر عمل کرے. کتنا آسان نہیں ہے. آپ اذان دیں, میں اس مسجد کے انتظامیہ سے اور ہر مسجد کے, کم از کم ہندوستان کی ہر مسجد میں آپ جب اذان دیں تو گزارش میں اس بات کی کرتا ہوں کہ آپ کے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جس بھاشا میں بات کرتے ہیں, وہ جس بھاشا کو سمجھتے ہیں, آپ اذان کا جو انواد ہے, اس کا جو ٹرانسلیشن ہے, آپ ذرا وہ پڑھ دیجیے. لوگوں کو سمجھ میں آئے گا, کیونکہ اذان تو جا رہی ہے غلط, ان کے کانوں پر عربی میں ہے, وہ نہیں سمجھتے. اور اب لوگوں میں وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ نیوسنس, یہ تو ساؤنڈ پولوشن, یہ تمہاری اذان ہے, تم آؤ گے نماز کو تو یہ ہمیں کیوں سنا رہے ہو, ہماری نیند کیوں خراب کر رہے ہو. یہ وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں, ہر کوئی نہیں ہے مگر کچھ لوگ ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں. اور یہ دنیا اور بڑھتی جا رہی ہے, نفرتیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. ان کے سامنے آپ ان کی زبان میں انواد رکھیں گے, ٹرانسلیشن رکھیں گے, ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ انہی کے خدا کی بندگی ہو رہی. انہیں سمجھ میں آئے گا, ان کی وہ نفرتیں دور ہوں گی. وہ صرف نیوٹرل ہی نہیں ہوں گے, وہ آپ سے پھر محبت بھی کریں. کرنے کی ضرورت ہے جی ساتھیوں, کام, ہے نا. باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر عمل میں لانا چاہیے, عمل میں لا کر کرنا چاہیے. ہمت کریے, قدم آگے بڑھائیے. نفرت پھیلانے کے لیے تو لوگ کتنی ہمتیں کر رہے ہیں اور ہر جگہ, ہے نا, مطلب آگ بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں. محبت پھیلانے کا کام, یونٹی پھیلانے کا کام کرنے کے لیے پتہ نہیں لوگوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں, لوگ جھجکتے ہیں, سوچتے ہیں. ہمت کریے, آگے آئیے. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات کو سننے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرت